جو اس علاقہ کا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ہم اس دن کو ان آفیسرز کو اور ان سپاہیوں کو سلام پیش کرنا چاہیں گے کہ دنیا کا ٹفسٹ بارڈر کو مین کرتے ہوئے کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو بارڈرز ہے، یہ دنیا کا سب سے اونچی، سب سے زیادہ جو موسم خراب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہارڈ ایریاز ہیں، وہ گلگت بلتستان کے کشمیر کے بارڈرز ہیں، جہاں بھارت کا فوج ایک طرف تو پاکستان کی فوج دوسری طرف، اور اس فوج نے، ان سپاہیوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کے عوام کا تحفظ کیا ہے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان علاقے میں رہنے والے عوام ان کا یہ قربانیوں کا قدر بھی کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام اس بات کا فخر کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر کی جو سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سپاہی ہے وہ یہاں آ کے ہمارا دفاع کرتے ہیں، اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا میزبانی کریں۔ جو بھی ان کے مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پہلا پرائیورٹی پہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور ہمارا حکومت ان کا مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بھارت کو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمارا آپس میں تو سیاست چلتا رہے گا، آپس میں اختلاف تو چلتا رہے گا، لیکن جو آپ کے خلاف ہمارا عزم ہے، جو ہماری حقوق کی جدوجہد ہے، اس میں تمام پاکستانی، تمام گلگت بلتستان کے شہری، تمام آزاد کشمیر کے شہری ایک ہے، اور ہم صاف مودی سرکار کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جنگ میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، اس ملک نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دلوائی۔ یہ عبرتناک شکست آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ اسرائیل میں ایران کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا۔ پہلے انہوں نے حملہ کیا، جب ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی کہ اندرونی سیاست میں مداخلت کر کے ایران میں رہنے والے لوگوں کو ورگلائے، اپنا سیاستدانوں، اپنا قائدین، اپنے ملک کے خلاف ان کو ورگلائے تاکہ وہ اس رژیم کو ٹاپل کرے، وہ اپنا رژیم کے خلاف بغاوت کرے۔ اسرائیل کا سازش ناکام ہوا، اور میں آج گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سازش ناکام ہوگا۔ پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اور جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے شہریوں کو کہ انہوں نے ملٹری سطح پہ اسرائیل کو شکست دلوایا، پھر جو ان کا ملک کے اندر جو ان کے ملک کی اندرونی سازش میں مداخلت کر کے اسرائیل سازش کر رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے عوام کو جنہوں نے اس سازش کو بھی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی جو پاکستان کی اندر بھارت مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اس سازش کو ناکام کروائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ
جب آپ نے ملٹری سطح پہ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا، تو اب وہ انڈس کو، سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو مرسو سندھ نہ دیسو ہمارا نعرہ ہے پورا ملک کے لیے، اور مرسو مرسو سندھو نہ دیسو، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سنتاس معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہیں اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے۔ اور آخر میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، جو گلگت بلتستان میں میرا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا جو سیاسی جدوجہد اور جس انداز سے گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آواز اور اپنے سیاسی جدوجہد نسل در نسل لڑ کے پہلے افسیار کا نظام کا خاتمہ کا حاصل کیا، پھر سیاسی نظام کا بندوبست کیا، پھر انتظامی کے نظام کا بندوبست کیا، اور اب ایک نیا آغاز ہوا ہے ہمارا جدوجہد کہ ہم حق حاکمیت آئینی حقوق کی صورت میں لیں۔ تو اب ایک نیا نسل کشمیر میں بھی بس رہا ہے، ایک نیا نسل کشمیر میں اپنے حقوق کے جدوجہد لڑنا چاہتے ہیں، اور جو سازشی عناصر ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، وہ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ان کو ورگلا کے ایک غلط سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، کشمیر کے عوام کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا جو 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ہم اس ساتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کشمیر جا رہا ہوں، میرا منشور ہوگا کہ آنے والے نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 1947 سے چلا رہے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ رویہ، وہ سٹیٹس کو اب 2026 میں نہیں چل سکتا۔ اب نیا نسل نے اپنا نیا سوچ سامنے لے کر آنا ہے۔ کسی ایک کشمیری، کسی ایک گلگت بلتستان کا شہری اور کسی ایک پاکستان کا شہری عالمی سطح کا کشمیر کے جدوجہد پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارا عالمی جدوجہد کو برقرار رکھتے ہوئے، پورا تحفظ دلواتے ہوئے یہ بات کرنا تو ہمارا اور آپ کا اور ہر شہری کا حق ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے، کشمیر کا جدوجہد کو تحفظ دلواتے ہوئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم عبوری طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے میں رہنے والے لوگوں کو مزید حق حاکمیت دلوا دے، مزید حق ملکیت دلوا دے، ان کی امیدوں کے مطابق حق روزگار دلوا دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے راستہ دکھایا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ